أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں سمندر کے اندر کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ سب گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو مگر صرف اللہ ہی ہے، اور جب ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں خشکی کی طرف تم منہ موڑ جاتے ہو، اور یقیناً انسان ہے ہی بڑا ناشکرا۔ اب اس اگلی آیت کے اندر محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کفار کی اور مشرکین کی نادانی اور بے وقوفی بیان کی کہ جب خشکی پر آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم بچ گئے، اب ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، اب ہم کسی کی گرفت کے اندر نہیں آ سکتے، بڑے راضی ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا آمنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم اب بے خوف ہو گئے ہو کہ اب ہمیں کوئی خوف نہیں، ہم سمندر سے باہر آ گئے ہیں، خشکی پر آ گئے، ہم اب نہیں ڈوب سکتے، اب ہمیں کوئی نہیں ڈبو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یخسف بکم جانب البر، اللہ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں اب خشکی میں زمین میں دھنسا دے؟ یعنی سمندر میں تو تم بچ گئے، آپ باہر آ کر پھر میرے ساتھ کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اور بھول گئے وہ توحید جو تمہیں سمندر میں یاد آئی تھی کہ اب صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، اب تم بچ گئے، خشکی میں آ گئے، تو اب تم پھر کفر کے اوپر اور شرک کے اوپر آ گئے ہو؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو اللہ تمہیں پانی میں ڈبو سکتا تھا وہ اللہ تمہیں خشک زمین کے اندر بھی دھنسا سکتا ہے؟ یعنی وہ سارے اختیارات کا مالک ہے۔ جس طرح وہ پانی کو حکم دیتا ہے کہ وہ ڈبو سکتا ہے، اسی طرح وہ زمین کو حکم دے سکتا ہے کہ زمین تمہیں اپنے اندر نگل لے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں او یرسل علیکم حاصبا، یا وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے۔ یعنی اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ سنگریزیں اڑانے والی حاصباً اس ہوا کو کہتے ہیں جو پتھر اڑا کر لائے، یعنی اتنی تیز تندو تیز ہوا ہو کہ پتھر اڑا کر سنگریزیں اڑا کر لے آئے اور تمہیں ہلاک کر دے۔ کس طرح میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے، اور خاص طور پر جب انسان آزمائش سے نجات پائے تو لازمی اللہ کی خفیہ تدبیر سے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کبھی بے پرواہ اور بے نیاز نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم امن میں آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں خشک زمین میں دھنسا دے یا پھر تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ایک اور بات اللہ نوٹ فرماتے ہیں ام آمنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم، کہ وہ تمہیں لوٹائے فیہ اس سمندر میں تارۃ اخری دوسری مرتبہ۔ یعنی اب تو سمندر میں طوفان آیا، تم نے اللہ کو پکارا، بچ گئے، اور بچنے کے بعد جب خشکی میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے لگے، اب تو تم بچ گئے، لیکن ہو سکتا ہے تمہیں دوبارہ سمندری سفر پیش آ جائے، تمہیں دوبارہ سمندر میں جانا پڑے تجارت کی غرض سے، کسی کام کی غرض سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری حکمت کے تحت تمہیں دوبارہ سمندر میں آنا پڑے، اور پھر کیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ كَاسِفًا، پھر میں تمہارے اوپر کاسف ہوا کو بھیج دوں۔ کاسف ہوا کہتے ہیں جو درختوں کو، کشتیوں کو، پہاڑوں کو توڑ پھوڑ دے، اتنی تیز ہوا ہوتی،
اس کو کہتے ہیں کاسف، کہ ایسی ہوا بھیج دوں جو تمہاری کشتی کو توڑ پھوڑ دے، ایسا طوفان دوبارہ سمندر میں آ جائے کہ تمہاری کشتی کو توڑ پھوڑ دے، توڑ دینے والی ہوا میں بھیج دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچ گئے، پہلی دفعہ بچ گئے سمندر میں، لیکن دوبارہ اگر تم سمندر میں گئے تمہیں دوبارہ بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تم خوش ہو رہے ہو کہ بچ گئے، اللہ فرماتے ہیں تمہیں دوبارہ بھی سمندر میں جانا پڑ سکتا ہے، پھر میں تمہاری ناشکری کی وجہ سے، آگے اللہ تعالیٰ ریزن بیان کر رہے ہیں کہ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، جو تم نے ناشکری کی تھی، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تھا، اس کفر اور ناشکری کی وجہ سے میں تمہیں دوبارہ سمندر میں غرق کر سکتا ہوں۔ معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں کہ ہمیشہ انسان اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، کبھی بھی بے پرواہ اور بے نیاز نہ ہو جائے، بالخصوص جب انسان آزمائش سے نجات پائے، کوئی تکلیف سے چھٹکارا پائے، اس چھٹکارے کے بعد کبھی بھی انسان کو اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے اور دوبارہ آزمائش میں آنے سے کبھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی گرفت سے اور اللہ سے بے پرواہ ہونے میں میرے محترم بھائیوں سراسر نقصان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 99 ہے، اللہ فرماتے ہیں افا آمینو مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی میرے محترم بھائیوں آزمائش کے بعد اللہ کی خفیہ تدبیر اور خفیہ گرفت سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کبھی بھی پکڑ سکتا ہے، کسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ انسان کی ناشکری اور انسان کی اللہ کے ساتھ کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اس مضمون سے متعلق ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے مواد بیان کیا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 9 کے اندر، سورہ الانعام کے اندر اور سورہ ملک کی آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر۔ یہی مفہوم اور یہی معنی بیان ہوا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ثم لا تجدوا لکم، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے علینا ہمارے مقابلے میں بہی ساتھ اس کے طبیعہ پیچھا کرنے والا، کہ جب تمہیں ہم سمندر میں غرق کر دیں گے، دوبارہ ڈبو دیں گے، تند و تیز ہوا بھیج دیں گے، تمہارا ستیہ ناس، تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، اب تمہارے لیے کوئی نہیں بچے گا جو ہمارے مقابلے میں تمہارا پیچھا کرے، یعنی تمہاری وکالت کرے، تمہیں کوئی بچائے، کوئی نہیں بچے گا۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور بہت بڑی یہ آیات سمجھنے والی ہے، کبھی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کا راستہ اختیار نہ کرے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ انسان غیر اللہ کو نہ پکارے۔ تکلیف آئی چلی گئی، مصیبت آئی چلی گئی، بیماری آئی چلی گئی، اب یہ ہے انسان اللہ کا احسان مند رہے کہ میرے اللہ نے مجھے تکلیف سے نجات دی ہے، میرے اللہ نے مجھے بیماری سے نجات دی۔ کبھی انسان یہ نہ کہے کہ میری بیماری فلاں بندے نے دور کی ہے، یا میری آزمائش فلاں بندے کی وجہ سے گئی ہے، یا میری آزمائش فلاں بزرگ کی وجہ سے گئی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن کہتا ہے یہ ساری تکلیفیں ہم دور کرتے ہیں۔ بہت بڑے اللہ کے نبی گزرے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے برگزیدہ، جن کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، وہ کیا کہا کرتے تھے جب بیمار ہوتے، شفا ملتی تو کیا کہتے تھے؟ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو بہت بڑا نبی ہوں، میری نسل میں اتنے نبی آئے ہیں، میرے بیٹے نبی بڑھیں گے، میری اولاد میں نبی چلیں گے، میں خود بڑا۔ میرے محترم بھائیوں نبیوں سے بڑا بھی کوئی اللہ کا برگزیدہ ہو سکتا ہے؟ لاکھوں ولی اکٹھے ہو جائیں ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ نبی کہہ رہا جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، ابراہیم میرا دوست ہے، وہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ہر تکلیف سے نجات دینے والا، ہر پریشانی سے، آزمائش سے نجات دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو نجات کے بعد، تکلیف کی آسانی کے بعد، نجات کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا احسان مند رہنا چاہیے۔
انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید مہربانیاں فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی معاف فرمائے۔